لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال أخبر الأيام. اور جو آنے والا دن ہے یعنی جس کو ہم کرسمس ڈے کہتے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے اور یہ جو دن منائے جاتے ہیں، میں نے آپ کو بتایا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوم السبت کی تعظیم، یہ بھی ایک ڈے تھا، ایک دن تھا، اس کا اہتمام انہوں نے دل میں سوچا، اللہ رب العزت کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ اس ڈے کو اگر آپ مناؤ گے اور اس کا اہتمام کرو گے تو یوں سمجھا جائے گا کہ آپ اسلام میں کامل اور مکمل طریقے سے داخل نہیں ہوئے۔ تو کرسمس ڈے جو منایا جاتا ہے کیا ہے؟ ویلنٹائن ڈے یہ کیا ہے؟ برتھ ڈے، یہ سارے ڈیز جتنی بھی ہے جو ہم مناتے ہیں اور غیروں کے طریقہ کار کو ہم جو اختیار کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرما رہے ہیں وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا۔ نعوذ باللہ، یہ اللہ رب العزت کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ 25 دسمبر کا دن جو ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام، اور کرسمس جو یہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام، آج ان کی برتھ ڈے ہے، نعوذ باللہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے بیٹا جنا، اور ہمارے مسلمان جا کر اس بات پر ان کو جو ہے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اگر ہم کم سے کم ایمان کا جو دوسرا درجہ ہے کہ زبان سے انہیں روکے، فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، زبان سے اپنے مسلمانوں کو بھی روکے اور ان کو بھی روکے کہ نعوذ باللہ آپ اللہ رب العزت کے لیے بیٹا مانتے ہو، حالانکہ آتے ہیں لم یلد ولم یولد، اللہ رب العزت ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نہ ان کی اولاد ہے، نہ گھر والی ہے، نہ اللہ رب العزت جو ہے اللہ الصمد، اللہ رب العزت ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہے، اور ہمارے مسلمان ان کے پاس جا کر ان کو جو ہے میری کرسمس کہتے ہیں کہ جناب نعوذ باللہ اس دن اللہ رب العزت نے بیٹا جنا، مبارک ہو۔ یہ کتنی افسوس کی بات ہے، یہ کتنی بڑی جو ہے غلطی ہے، یہ کتنی بڑی شرک ہے، اور اللہ رب العزت کی طرف کیا نسبت کر رہے ہیں۔ تو ہمیں کم از کم اپنے مسلمانوں کو ان چیزوں سے روکنا چاہیے، اس بات کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ کم از کم اپنے مسلمانوں کو تو روکو، اگر ان کو نہیں روک سکتے اپنے بچوں کو روکو۔ ان اسکولز میں جو جا رہے اور ان کے اوپر زبردستی کر رہے کہ جناب آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ آپ نے کرسمس ڈے کے دن آپ نے اس دن کو منانا ہے، نہیں مناؤ گے تو آپ کے اوپر جرمانہ آئے گا، لہذا آپ ان سے کہیں کہ ہم عقیدے کے اعتبار سے مسلمان ہیں اور ہم کبھی بھی یہ دن نہیں منائیں گے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اگر عشق ہے تو اس عشق کی وجہ سے، اس عشق کی بنا پر اس بچے کو اس اسکول سے نکال کر دوسرے اسکول، مسلم اسکول بہت سارے موجود ہیں، اس میں داخل کرایا جائے۔ ہمیں چاہیے کہ ان ڈیز کو ہم ہر اعتبار سے ترک کر دیں، چاہے برتھ ڈے ہو یا ویلنٹائن ڈے ہو یا پھر جو ہے کرسمس ڈے ہو، یہ جتنی ڈیز ہے یہ اسلام میں نہیں ہے۔ اور میں نے آپ کو یہی بتایا کہ مشابہت سے بچنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمل کو بڑھایا ہے، اور ہمیشہ کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ کار یہ رہا ہے کہ وہ عمل کو گھٹا رہے، کم کر رہے، 50 کو 5 کر رہے، اسی طریقے سے مسواک کو فرض نہیں قرار دے رہے، تہجد کو فرض نہیں قرار دے رہے، ہر چیز کو کم کر رہے، لیکن جہاں پر مشابہت کی بات آ رہی کہہ رہے عمل کو بڑھا دو، زیادہ کر دو، لیکن ان کے ساتھ ہماری مشابہت اختیار نہ ہو جائے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، میں انہی باتوں پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا کرے جو کچھ کہا گیا، سنا گیا، اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔